الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قال اللہ تعالی فی شأن نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس کی رحمتیں بے شمار ہیں جس کا انسان اپنی فہم و بصارت میں رحم نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، الغرض جتنے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جب انہوں نے آ کر دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو قوم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. تو اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اپنی بغل میں چھپایا اور جب باہر نکالا تو سورج سے زیادہ چمک رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت بیان کی تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے سامنے کسی نابینا اندھے کو لے آؤ، جنم جات اندھے کو لے آؤ، میں اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے منہ پہ لگاؤں گا تو اس کی آنکھوں میں نور آ جائے. جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی آقا علیہ السلام کی، جب باری آئی عادی قرآن کی، اور جب باری آئی عرب کے سلطان کی، تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو کہ وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، لیکن اے نبی ہم نے تو تمہیں سر سے پاؤں تلک معجزہ بنا کر دیا. ہمارے نبی کی جوانی معجزہ، ہمارے نبی کا چلنا معجزہ، ہمارے نبی کا اعلان نبوت معجزہ، اور ہمارے نبی کا یار صحابہ معجزہ، اور ہمارے نبی کا فرش پہ چلنا معجزہ، اور ہمارے نبی کا عرش پر جانا معجزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے نبی کریم اعلان کر دو کہ اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. فاتبعونی، پھر میری تابع داری کرو، میرے دروازے پہ آؤ، نبی کے دروازے پہ آؤ، میری تابع داری کرو، میرے دروازے پہ آؤ. اور جب تم نبی کے دروازے پہ پہنچتے ہو تو اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی بخش دیتا ہے. نے فرمایا اللہ تو جبار ہے، فرمایا میں تو جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، لیکن جب مدینے والے کے دروازے پہ آتے ہو تو پھر میں جبار نہیں رہتا، پھر اللہ غفور الرحیم، اللہ مہربان ہو جاتا ہے. جو بھی نبی کے دروازے پہنچا اس کے درجات بلند ہو گئے. بوند تھی لہر بن گیا، لہر تھی موج بن گیا، موج تھی دریا بن گیا، دریا تھی
समंदर बन गया, फर्श था अर्श बन गया, अबू बकर था सिद्दीक अकबर बन गया। फिर यह शान मिली, उमर था फारूक आजम बन गए, अली थे, हैदर उस्मान थे, जानी कुरान बन गए, हैदर करार थे, हैदर थे, अली थे, हैदर करार बन गए। ये शान और ये रुतबे मिलते हैं। आप लोग आराम से सुनो, ये शान मिलती है उन सहाबा इकराम के लिए। इसके लिए समझना पड़ेगा क्या कहां से मिलते हैं।